أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین ثم آمین۔ مناجات کا یہ تیسرا سیشن ہے، اور پہلے 2 سیشنز جو ہم نے کیے ان میں ہم نے جو پہلا ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مناجات کا مقصد کیا ہے، یعنی اس کو ہم نے سب سے فرسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ مناجات کا مقصد ہے اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالنا، جو کہ ایک لاجواب عادت ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ 100 بلین ورڈز ہے اس کی، کیوں اس سے بہت سارے بینیفٹس تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے تھے تب، کیونکہ اس سے ہم اپنا تعلق اللہ اپنے رب سے بہتر انداز میں استوار کر سکیں گے۔ سب سے اس کا بڑا بینیفٹ جو ہے وہ تو یہ ہے، اور باقی ظاہر ہے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ اسی سے نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ سیکنڈ سیشن ہم نے کیا جو کہ لاسٹ ویک، تو اس میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ مناجات کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ایلیمنٹس کون سے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ یہ کام ہمیں کرنے نہیں دیتی، اور وہ کیا تھے؟ نمبر 1 شیطان کے وسوسے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ تعوذ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لینا، اتنا مضبوط ہو جانا کہ یا تو شیطان ہمیں دیکھ کر راستہ بدل لے یا ہم شیطان کو دیکھ کر راستہ بدل لیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا ہے، اور ٹکراؤ نہیں کرنا۔ نمبر 2 اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرنا، یعنی بسم اللہ تسمیہ کا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرنا اور اس کی اجازت سے اس کی ہر نعمت کو استعمال کرنا ہے، اور روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اس کام کے ذریعے سے۔ پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی لاسٹ سیشن میں، وہ یہ کہ دین ہم نے سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام اور سورت کی اہمیت کو حدیث کی روشنی میں سمجھا تھا، اور اس کے مختلف نام جو ہم نے کیے تھے اگر وہ آپ کو یاد ہوں تو میں جسٹ ریمائنڈر کے طور پر ان کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ان میں ہم نے کیا تھا کہ اس کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، سورۃ الدعا کہا جاتا ہے، سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے، اینڈ سورۃ السوال بھی کہا جاتا ہے، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ کہ اس کا ایک نام جو ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ سورۃ المناجات بھی، تو سورۃ المناجات بھی اس کا ایک نام ہے۔ تو اتنے سارے نام جب کسی کے ہوتے ہیں، کسی انسان کے بھی اگر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت لاڈلا ہے، بڑا پاپولر ہے۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ایک خاص امپورٹنس ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنے زیادہ نام جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ جو آج کا سیشن ہے انشاءاللہ ٹوڈیز سیشن، اس میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں مناجات کے سلسلے میں، وہ یہ کہ آج ہم انشاءاللہ ایکچولی سورہ فاتحہ جو کہ شروع کریں گے، تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے تعارف دیکھیں گے، اور تعارف جب بھی کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں یا انسان جو ہے وہ پوچھتا ہے، تو ہم بھی کچھ سوالات کی روشنی میں یہ تعارف جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، نمبر 2 سیکنڈ جو ہے وہ کیا کہ اللہ اور میرے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے۔ میں نے میرے اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ ہم اللہ اور بندے کے درمیان جب بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو فگر آؤٹ نہیں کر پاتے،
اور اپنے آپ کو جو ہے صحیح سے وہ امپورٹنس نہیں دے پاتے اور اپنی ضرورت کو محسوس نہیں کر پاتے کہ ہمیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ ہونے کی، اللہ سے بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنانے کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ جو سیکنڈ ہمارا ٹاسک ہے آج کا وہ یہ کہ اللہ اور میرے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے، یعنی میرا اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ کس لیول کا ہے، کس طرح کا ہے۔ اینڈ نمبر 3 جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اللہ اور میرے درمیان یا اپنے درمیان تعلق کو مجھے درست کیسے کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو مضبوط کرنا ہے یا استوار کرنا ہے۔ اچھا، تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ آج کے ہمارے ٹاسک ہوں گے، تو اس کو کچھ سوالات اس کے لیے جو ہم نے ڈیوائز کیا وہ یہ کہ پہلا سوال ہے کہ وہ کون تھا جس نے مجھے پیدا کیا میری مرضی کے بغیر اور مجھے مختلف حالات سے گزارا میری خواہش کے بغیر۔ یہ سوال جو ہے کہ وہ کون تھا، اس سوال پر بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں، اس کو ریفریز کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا میری مرضی کے بغیر، اور وہ کون ہے جس نے مجھے مختلف حالات سے گزارا میری خواہش کے بغیر۔ نمبر 2، میری اس کے ساتھ تعلق اور رشتے کی نوعیت کیا ہے، قربت والی ہے یا دوری ہے؟ یہ بھی سوال ظاہر ہے کہ ہم نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے اور دیکھنا ہے اپنے آپ کو، فریم کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نمبر 3، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ میں اس کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے مینٹین کروں، کیسے جو ہے وہ اس کو اس لیول پر لے کر آؤں کہ اس کے بعد مجھے اللہ سے بات کرنے میں جھجک نہ ہو، مجھے اس کے سامنے اپنے مسائل رکھنے میں پرابلم نہ ہو، میں شرماؤں نہ، میں ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کروں۔ اور دیکھیں رشتہ جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی رشتہ، یہ جب فریکچرڈ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی دوری آ جاتی ہے اور فرینک نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق نہیں رہتا، تو رشتے کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے اور رشتہ بننے سے پہلے تعلق کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ مثلاً ماں اور بیٹے کا یا ماں اور بیٹی کا رشتہ بنتا اس وقت ہے جب تعلق بنتا ہے، تعلق بنتا ہے تو پھر انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، جب جذبات کا اظہار کرتا ہے اچھے انداز میں تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے جذبات کے اظہار میں زیادہ سپونٹینیس آتی ہے، زیادہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو ایزیلی اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ زبان پر لانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں آج جو اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں نا، یا یہ کہ میجورٹی آف پیپل، انسان جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اس دنیا میں، وہ تنہائی یا اکیلے پن سے سفر کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اور یہ ایک مجموعی طور پر ڈپریشن، انگزائٹی کا ایک مین کاز جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے، لونلینس، سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی لونلی، چھوٹا بچہ ہے اور سب کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے باوجود لونلی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا جو تعلق ہے سب سے پہلے وہ اپنے کریٹر کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوا ہے تو گلٹی ہے، پھر اس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوا جو اس کو اس دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہے، اور نہ ماں باپ جو ہے ان کے بارے میں بچے کا خیال ہوتا ہے کہ وہ مجھے سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ماں باپ کو یہ خیال ہوتا ہے یا ان کو یقین ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ، ان کی ریکوائرمنٹ یا ان کی خواہشات کو سمجھتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ بچہ یہ کام کرے وہ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو دوستیاں بنتی ہیں معاشرے میں باقی لوگوں کے ساتھ، وہ بھی کھوکھلی ہیں، ہولو ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے نکلنے کا ہم نے ایک طریقہ جو ہے وہ پچھلی جو ہمارے سیشن تھے ان میں ڈسکس کیا تھا، جو لاسٹ سیشن تھا ہمارا، کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پھر تعلق نہیں بنانے دیتی۔ تعلق تو ہے اپنی جگہ پر موجود ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا کیونکہ ہم اللہ سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم گلٹی فیل کرتے ہیں زیادہ۔ تو اس گلٹ سے نکلنے کے لیے ہم نے کہا تھا ایک ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے ہم نے، اس کو اپنانے کی ہم نے بات کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ استعاذہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے وہ تعوذ کی بات کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگنا، اور اس طرح یہ جو شیطانی وسوسے ہیں اور وسپرنگ ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو مختلف مسٹیکس یا غلطیاں یا گناہ ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ ہم بچ سکیں گے۔ اور یہ جو گلٹی ریلیشن شپ ہے اس کو ختم کرنے کا یہ ایک ویری ویری پریمپٹیو میجر ہے جو ہم لے سکتے ہیں اس طرح سے، یعنی ابتدا ہی میں اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں، سٹارٹ میں، دن کے آغاز میں،
اور یا پھر یہ کہ ابتدا ہی سے بچے کو جو ہے وہ عادت ڈالنے شروع کر دیں، تو ایک اسٹیج تک آتے آتے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگے گا، اپنی غلطیوں کو دیکھنے لگے گا، ان کو ٹھیک کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے میں پھر اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی۔ اچھا، بعض کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے نا، اس کا احساس ہی سرے سے موجود نہیں ہوتا، یعنی تعلق تو موجود ہوتا ہے لیکن تعلق کا احساس نہیں ہوتا، وہاں زندگی زیادہ ہولو نظر آتی ہے، زیادہ ہولو فیل ہوتی ہے، مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، یہیں سے پھر جو ہے وہ آگے جا کے ایتھیزم اور ایگنوسٹک کے پرابلم جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو ریکگنائز کریں جو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ خالق کا ہے، مخلوق کا ہے، اللہ کا ہے، بندے کا ہے، مالک کا ہے، عبد کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتی ہیں، ہم انشاءاللہ آج اس کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں۔ تو جب انسان اس رشتے کو ریکگنائز کر لیتا ہے تو پہلی چیز جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ ہے اس کی زبان سے پہلا جذبہ جو نکلتا ہے، اپنے جذبات کا جو اظہار کرتا ہے وہ جن ورڈز میں، جن الفاظ میں، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ جذبات کا اظہار ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس میں شکر ہے، اللہ سے تعلق کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے۔ اور پھر جب تعلق سے جذبات جو ہے جنم لیتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جتنے جذبات گہرے ہوتے ہیں اور ان کا اظہار ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے انسان زیادہ جو ہے وہ تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ تو تعلقات جتنے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی جذبات جو ہے وہ زیادہ انسان جو ہے اس کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جتنے گہرے جذبات ہوتے چلے جاتے ہیں اظہار اتنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ اسپونٹینیس ہوتا ہے، زیادہ فریکوینٹ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جذبات کے اظہار کے بے ساختہ اور بار بار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایک سرکل ہے۔ اچھا، اب یہ جو الحمدللہ ہے، جو سورۃ فاتحہ کا پہلا ورڈ ہے، پہلا لفظ ہے، جس سے ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جذبات اس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اس میں پہلا حصہ ہے ال کا اور دوسرا حصہ ہے حمد کا۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ال کا لفظ ہے یہ اللہ کا انیشل ہے، اور حمد جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکنڈ ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوا کہ لفظ الحمد اٹ سیلف ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اسے آگاہی دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے بھی ہمیں متعارف کراتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور الحمد للہ رب العالمین ایک باقاعدہ ایکسپریشن ہے جس کو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ان شارٹ ہم نے جو ہے وہ کیا چیز ابھی تک دیکھی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعارف کیسے ہے؟ ان الفاظ میں جس میں الحمد للہ ہے، تو الحمد میں بھی تعارف ہے، اور اس کے ساتھ للہ جو ہے یہ پرٹیکولرلی بھی آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ استعاذہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے نا کہ آپ شیطان کے وسوسوں سے اور ذہنی انتشار سے نجات پاتے ہیں۔ دوسری طرف بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے بات کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اچھا، اور کیونکہ ظاہر ہے بڑوں سے بات کرنے کے لیے اجازت تو چاہیے ہوتی ہے، تو اجازت ملنے پر اب ایکسپریشن کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، بات کہنے کا، بات کے اظہار کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے نا، تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ صرف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں ساری تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ اس میں ایک جو اپنے دل کی کیفیت ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو جذبات ہیں ان کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کون سے جذبات ہیں، کیوں ضروری ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو نا قرآن کے سفر پر لے کے چلتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف کی ایک ونڈو کھولی اور کیا کیا، وہاں سے ہمیں جنت کا ایک تھوڑا سا منظر دکھایا اور بتایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچے ہیں تو انہوں نے کچھ بات کی ہے اور کچھ الفاظ کہے ہیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ ہم جنت تک پہنچے، ورنہ ہم خود تو جنت کا راستہ نہیں پا سکتے تھے۔ یہاں لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہی ہمیں جو ہے وہ راستہ نہ دکھاتا تو کیا تھا، کیا مسئلہ کیا تھا کہ وہ جنت کا راستہ نہیں پا سکتے تھے؟ دنیا کے غموں سے ہوتے ہوئے،
قبر کے گڑھے سے بچ کر، حشر کے میدان سے گزرتے ہوئے، حساب کتاب کی مشکل کو سہتے ہوئے، پل صراط سے بچنا اور جہنم کو دیکھنا، اور پھر اس کے بعد جنت تک پہنچنا، کتنے مشکل مراحل تھے جنہوں نے طے کیے ایک کے بعد ایک۔ تو وہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، الحمدللہ اتنی مشکلات سے بچ کر جنت میں پہنچ گئے۔ یہی الحمدللہ جو ہے نا، اس کا یہ جو ڈیسپریشن ہے، یہ ہمیں جب اپنے ساتھ اللہ کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا نا، اس کے کنیکشن سے ڈوریاں نہیں مل رہی ہوتی، تو اس وقت جو ہے وہ ہم جس مایوسی کی، انگزائٹی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جب وہ رشتے مل جاتا ہے اور ہمیں موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا، تو الحمدللہ کا اظہار واقعی جو ہے وہ دل سے ایسے ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں دنیا کے جمیلوں سے نکلنا، کاموں سے فارغ ہونا کتنا مشکل ہے، اور وہاں سے نکالنا، دھیان ادھر لگانا، کارے جہاں سے فراغت کے چند لمحے مل جائیں، پھر شیطانی اور نفسانی گندگیوں کو جھاڑ دے انسان اور اللہ سے بات کرنے کا موقع نصیب ہو جائے، تو پھر الحمدللہ سینے سے سکھ کے سانس کے طور پر ادا ہوتا ہے کہ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ بلال اذان دو اور ہمیں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، کہ واقعی اتنی مشکلات کے بعد جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اللہ سے بات کرنے کے لیے اور کہے الحمدللہ، شکر ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک موقع ملا کہ میں اپنے آپ کو ریلیکس کروں، تو یہ بات صرف کہنی ہی نہیں ہوتی، بات کہنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے جذبے کے اظہار کا صحیح ذریعہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غصہ آیا ہوا ہے یا ہمیں محبت ہے یا ہم کسی سے پیار سے بات کر رہے ہیں یا نرمی سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ کا یہ جو فریز ہے، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تو سکھا دیا اور اس کے کہنے کا طریقہ بھی سکھا دیا اور سمجھا بھی دیا کہ اس میں جو ہے وہ جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ تو بہت خوبصورت لفظ ہے یہ، اور اس سورت کا ایک نام الحمد بھی ہے، اور الحمد جو ہے یہ ایسا یونیک اور منفرد اور کمپریہنسو جو ہے وہ فریز ہے الحمدللہ پورا کا پورا، جو کہ دنیا کی کسی اور زبان میں موجود نہیں ہے، کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ ون ورڈ میں کیا بھی نہیں جا سکتا، اتنے چھوٹے دو الفاظ کے اندر سمندر ہیں معنی کے، آپ کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو پورا ایک جملہ چاہیے صحیح سے ہر بات کو بیان کرنے کے لیے، ساری تعریف سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور یہاں پر کیا ہے الحمدللہ، سارا شکر اللہ کے لیے ہے، تو یہ اتنا جو ہے وہ کمپریہنسو فریز ہے، تو اس کو کہتے ہوئے باقاعدہ فیلنگز اور جذبات اس میں سمو کر کہنا چاہیے نا الحمدللہ، بالکل اسی طرح جیسے پانی پیتے ہیں آپ اور پیاس لگی ہوتی ہے اور پانی کا ہاتھ میں گلاس لیا اور پینا شروع کیا اور ختم کیا تو کیا کہا الحمدللہ، اب اس کے اندر یہ جذبہ ہے جو کہ اندر سے نکل رہا ہے نا، یہ فیلنگز ہیں آپ کی، تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کہ ماضی حال اور مستقبل سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں آگے چل کے او ودو ربکم الذی خلقکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ احمدو کا کوئی حکم نہیں دیا کہ اللہ کی جو ہے وہ تعریف کرو، کہا ہے تم کرو یا نہ کرو اللہ کی تعریف ہوئی ہوئی ہے، کوئی نہ بھی کرے تو بھی اللہ جو ہے وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیلف پریزڈ ہیں، اور اللہ کی جو ہے وہ حمد ہم پر ڈپینڈ نہیں کرتی، ہاں ہم تعریف کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے اور اس سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ مناجات کے اندر وہ امید پیدا ہوتی ہے، وہ ہوپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ رویہ صحیح ہوتا ہے جس کو پازیٹیو کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جذبات کا یہ جو بے ساختہ اور سپونٹینیس اظہار ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کیونکہ الحمد کے آگے کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے یہ خالص ہے، جیسے اللہ کی ذات جو ہے نا اس کا کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، ویسا ہی اس کے نام جیسا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہارے علم میں ہے اس جیسا کوئی نام؟ اللہ کا جو نام ہے نا یہ یونیک ہے، جیسے اللہ کی ذات یونیک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام یونیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو پہلا ورڈ آیا ہے تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ کی، اس کے شکر کے لیے، وہ بھی منفرد ہے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے نام میں نا اس کے 99 ناموں کے سب اوصاف موجود ہیں اس اللہ کے نام میں، ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا جو نام ہے اس کے جو مطالب ہیں وہ بھی ایسے انٹیکٹ کرنے والے ہیں، انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور بندے کا رشتہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ڈیٹیل سے ان کے اندر جائیں، لیکن ایک بات جو کہوں گی کہ آپ دیکھیں، آپ اللہ کا لفظ بولیں، بولے ذرا اللہ،
پھر دیکھیں یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے؟ دانتوں سے ادا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اندر سے ادا ہوتا ہے۔ الف بھی، لام بھی کہیں سے نہیں ہے، یہ زبان ایک دفعہ ٹچ کرتی ہے تو دیکھیں اللہ، باقی اس کی ہا کہاں سے نکل رہی ہے؟ نیچے سے، یہ آپ کے جو چیسٹ کا اپر پارٹ ہے اور لوئر تھروٹ ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کی جو پہچان ہے یہ ہمارے اندر اتری ہوئی ہے، ہماری فطرت میں ہے، یہ سچ ہے جو ہمارے اندر ہے اور یہ اندر سے باہر نکلتا ہے۔ اور اللہ کی پہچان جو ہے یہ ہمارے اندر ہے، بس ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ جو فطرت کے اندر یہ جو سچ ہے یہ اظہار مانگتا ہے، اور اظہار کے نام پر اللہ نے جو لفظ ہمیں سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب الحمدللہ کے کہنے میں دیکھیں آپ کے ہونٹ بھی استعمال ہو رہے ہیں، آپ کی زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، تھروٹ بھی استعمال ہو رہا ہے، سینہ تو پورے کی پوری آپ کی جو باڈی ہے نا، ظاہر ہے کہ جہاں سے زبان سے ہی ہم اظہار کرتے ہیں تو اس میں منہ ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، گلا ہے، تو یہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہم نے جب اللہ کہنا ہے تو پورے کے پورے جذبات کے ساتھ کہنا ہے، مینٹلی فزیکلی اس کے اندر انوالو ہوتے ہوئے کہنا ہے، اور اللہ اندر سے نکلے گا آپ کے کہ یہ سچ ہے، میں نے پہچانا، اللہ کی پہچان میرے اندر ہے، اور اظہار جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ آپ کانشیسلی فزیکلی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوں گے، آپ کے ہونٹ بھی، آپ کی زبان بھی، آپ کا حلق بھی، اور آپ کا سینہ بھی، سینے کا اوپر پارٹ جو ہے وہ بھی۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے اعضاء کے استعمال سے ایک جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ شکر کا جذبہ۔ اور وہ جذبہ کیا ہے؟ تعریف کا جذبہ، اللہ سے آگاہی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے اندر جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا اتنی بات کا؟ ہم نے کیا اخذ کیا کہ اللہ کی ذات منفرد ہے، اس کا نام یونیک ہے، اور اس کے احسانات کے اظہار کے طور پر جو ایکسپریشن اللہ نے ہمیں سکھایا ہے وہ بھی منفرد اور یونیک ہے۔ الحمدللہ۔ تو جب اس کو کہیں تو اس کو پورے شعور کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ دراصل جو ہے وہ احسان شناسی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہمارے اوپر ہیں ان کو جاننا ہے، شعوری طور پر ان کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے شکر کی تعریف ہے نا کہ احسان شناسی کے احساس کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت الہی، یعنی پھر اللہ کے جو حکم ہیں، اللہ کے جو نے حکم دیے ہیں اور جو کام کرنے کو کہا ہے، تو اطاعت الہی کے کاموں میں جدوجہد کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے، یہ ہے شکر۔ تو زبان سے بھی اس کا اظہار، اور پھر پورے جسم سے، پوری باڈی سے، مینٹلی فزیکلی اس کے اندر انفالو ہوتے ہوئے شکر بھی ہوگا، اور عملی جو ہے وہ پھر اس کی تعریف بھی ہوگی۔ الحمدللہ کا اظہار نتائج کے اعتبار سے بھی بہت منفرد ہے، بہت اس کے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا والحمد للہ تملا المیزان، کہ جو الحمد للہ ہے یہ ترازو کو یا میزان کو جو ہے وہ بھر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 534۔ تو الحمد للہ ایک بار آپ کہیں اور بار بار کہیں، آپ کا میزان کتنا بھاری ہو جائے گا، اور کتنا نامہ اعمال جو ہے جب آپ کو قیامت کے دن ملے گا تو بھاری ملے گا، ہلکا نہیں ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے اور بھاری ملے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی، اس سے بڑی خوش قسمتی۔ لیکن اس کا آغاز کہاں کرنا ہے؟ جہاں دل سے اپنے جذبے کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو آج اتنی باتوں کے بعد کم از کم ہم الحمدللہ تو پورے شعور کے ساتھ اور پورے جذبات کے ساتھ کہنے کا طریقہ تو سیکھ ہی چکے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اللہ کے ایک طرف ہے الہ، اور الہ کہاں ہے ہمارا؟ عرش پر ہے، اور عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر سمندر، سمندر سے اوپر عرش، اور عرش پر جو ہے وہ ہمارا رب مستوی ہے۔ اور اللہ کے دوسری طرف وہ کیا ہے؟ رب، رب العالمین ہے وہ۔ تو اللہ کے ساتھ جو ہمارے رشتے کا اظہار ہے نا وہ رب سے ہوتا ہے۔ دیکھیں جب اللہ کو جان لیا اور پھر پانے کی تمنا ہوئی، اور قربت کی بھی تمنا ہوئی، اور پھر بات بھی کرنے کو دل چاہا، اور پھر جو ہے وہ سرگوشی کو بھی دل چاہا، مناجات کرنے کو بھی دل چاہا،
تو پھر یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف الہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا رب بھی ہے۔ رب کے 2 روٹ ورڈز ہیں، ایک ہے را با با اور دوسرا ہے را با یا۔ اس سے لفظ بنتا ہے مربی، اور اسی سے لفظ بنتا ہے تربیت کا، جو بچوں کی جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت زیادہ تر کون کرتا ہے؟ ماں باپ یا پھر ان کے قریبی لوگ جو ہوتے ہیں۔ تو تربیت کے لیے کیا ہوتا ہے، انگلش میں اس کے لیے ورڈ بولا جاتا ہے نرچر، نرچر۔ تو نرچرنگ کے لیے کیا ہوتا ہے، سلولی گریجولی پیار سے پاس ہوتے ہوئے چیز کو سکھانا، گائیڈنس دینا، یہ تربیت کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے باغبان، اس کو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مربی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ون ہو ریز یا ون ہو نرچرس ود کیئر اینڈ لو۔ تو مربی کے اندر دو دو چیزیں بہت زبردست ہیں، وہ کیا ہیں، ایک کیئر اور ایک لو۔ اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے قریب آیا جاتا ہے یا دور دور سے پیار کیا جاتا ہے؟ جب اللہ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے نا انسان، مربی کے طور پر، مربی کے معنوں میں، تو پھر کیا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی کلوزنس فیل کرتا ہے۔ تو مربی کا معنی یہ ہے کہ پھر رب کے اندر جہاں پر الہ کا معنی ہے، خالق اور مالک کا ہے، کہ اس میں کیا ہے کہ ہمارا جو رب اللہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہی پھر بدل جاتا ہے۔ اس رشتے کے اندر کلوزنس آ جاتی ہے، بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ لیول پہ جا کے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ جس کے کلوز ہوتے ہیں، کیا اسے پھر آپ شرماتے ہیں؟ یعنی آپ اپنی والدہ کے بہت کلوز ہوتے ہیں، آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ آپ کے بچے، آپ اگر مدر ہیں تو آپ کے ساتھ جس طرح کلوز ہوتے ہیں اور جس طرح سے آپ کے سامنے اپنی ہر بات کہہ جاتے ہیں، جب انسان اللہ کے ساتھ یہ رشتہ ڈیولپ کرتا ہے نا کہ وہ میرا مربی ہے، پیار کرتا ہے، لو کرتا ہے، اور بہت آہستہ آہستہ اس نے مجھے اس لیول پر پہنچایا ہے، تو پھر جو ہے وہ وہ اس کے ساتھ جو اپنا رشتہ، اس کو بہت کلوز، بہت ایمیننٹ، بہت ڈفرینٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ہم نے ایک طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا الہ ہے، جو کہ کون ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے، بہت بالا تر ہے، آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے، اور دوسری طرف رب ہے، اور مربی ہو کر ہمارے جو ہے وہ بہت کلوز ہے، بہت جو ہے وہ ہمارے قریب ہے، کہ ہم اس سے سرگوشی میں بات کر سکتے ہیں بہت آہستہ، اور ہماری آواز، ہمارے دل کی آواز اور ہماری خواہشات اس تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گی۔ اور قریبی لوگوں سے بات کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بہانے تلاش نہیں کرنے پڑتے، آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، بغیر کسی موقع کے، بغیر کسی بہانے کے بھی ان سے آرام سے بات کر سکتے ہیں، آپ کو ریزن نہیں تلاش کرنی پڑتی۔ تو اللہ کے ساتھ مربی اور یہ والا تعلق بنانا، کہ جس میں وہ آپ کو جو ہے وہ اپنے بہت قریب لگے، اور آپ کو لگے کہ اس نے مجھے بنایا، مجھے جو ہے وہ پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور پھر آہستہ آہستہ کس طرح، جیسے پودا چھوٹا ہوتا ہے، پھر کمپل جیسے اس کی ہوتی ہے چھوٹی سی نازک، اور پھر جیسے وہ نکلتا ہے اور پھر گدراتا ہے اور پھر تنا اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو بالکل اللہ نے ایسے جو ہے وہ انسان کو آہستہ آہستہ ایسے پروان چڑھایا، تو یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اگلا لفظ آتا ہے العالمین کا، اور عالمین جو ہے یہ کیا کس کو کہا جاتا ہے، عمومی طور پر ہم کہتے ہیں نا تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، رب کے اندر نا یہ 5 معنی پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ام، پہلا معنی آپ دیکھ رہے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، منعم ہے، مربی ہے، القیم ہے۔ ہم نے اس میں سے جو ہے وہ صرف مربی کو اٹھایا ہے، باقی جو ہے وہ ابھی آپ جا کے دیکھیے گا آگے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے ناموں کو اپنی اگلے یہ سارے میننگ اور مطالب جو ہیں ان کو اپنے اگلے ناموں کے اندر بھی جو ہے وہ سمو دیا۔ اچھا، اس لیے یہاں پر پھر یہ کیا ہے کہ العالمین کی بات ہے، تو عالمین جو ہے اس کو آپ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی جو مختلف سپیسیز ہیں ان کی طرف بھی ریفر کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے وہ عالم، دنیا کے لوگوں یا لوگوں کی جو دنیا ہے، انسانوں کے جو جہان ہیں یا انسانوں کی سوسائٹیز اور کمیونٹیز ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 19 سینچری میں جو لوگ رہتے تھے، یا یہ کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے جو لوگ انگلینڈ میں رہتے تھے، وہ ایک اور ہی عالم تھا۔ اور آج اس دور میں انگلینڈ میں جو ہم رہتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پوسٹ وار ایرا ہے، اور یہ 21 سینچری ہے، تو ایک اور ہی عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ العالمین، قیامت سے لے کر اب تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، ان سب کا رب جو ہے
इनको इनसे मोहब्बत करने वाला, इनको नर्चर करने वाला, इनको जो है वो परवान चढ़ाने वाला, इनको तरक्कियाँ देने वाला, इनको नेमतें देने वाला, वो सब कौन है? वो जो मेरा रब भी है और वो इनका भी रब था। तो न सिर्फ़ ये कि अल्लाह के साथ ताल्लुक बेहतर होता है, बल्कि उसके साथ-साथ जो अल्लाह ताला ने बाकी मख़लूक़ पैदा की है और उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इम्पोर्टेंस दिया इंसान को, तो इंसानों के साथ जो है वो ताल्लुक बेहतर होता है। और इंसानों को जो है वो हम क्या फिर समझते हैं कि ये भी मेरे रब के पैदा किए हुए हैं। किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, कहाँ कहीं भी हैं, किसी भी रंग के हैं, अल्लाह ताला तो इनके ऊपर अपनी मोहब्बतें, अपनी रहमतें निछावर कर रहा है, लिहाज़ा मुझे भी यही करना है। हाँ, इस वजह से अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना कि मैं इस रब के नाम पर और जो उसने क हुक्म दिया है और जो उसने काम करने को कहा है, उन्हीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। हाँ, ये नहीं करना, लेकिन ये कि मोहब्बत तो उनसे करना है, हमदर्दी और ख़ैर-ख़ाही का ताल्लुक तो रखना है। ज़रूरत अगर उनकी सामने आए, तो उसको तो पूरा करना ही है। तो अल आलमीन के अंदर जो है वो हमने क्या देखा है कि सारे कल्चर जो आज तक दुनिया में आए हैं, सारी सोसाइटीज़ टाइम बाउंड थी और जिस-जिस वक़्त पर वो आईं, वो लोग, वो सब के सब जो हैं, उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक जो तरक्कियाँ की हैं, जिस-जिस वक़्त से वो गुज़रे हैं, इन सब को करने वाला कौन है? मेरा रब है। कौन है? जिसका नाम अल्लाह है। तो जब अल्लाह ने उनके आलम तश्कील दिए, तो मेरे आलम भी वही तश्कील देगा। हमारे आलम कौन से हैं? यानी अपनी बात अगर हम करें, तो हमारी खुशियों के आलम हैं। और ही आलम होता है जब खुशियों की हालत में होते हैं हम। गम का भी एक आलम होता है। होता है ना, हम लफ्ज़ बोलते हैं गम का भी एक आलम है, डिप्रेशन का एक आलम होता है, थकावट का भी एक आलम होता है। ये सब टाइम हैं, हाँ, ये सब दौर हैं जो हम पर गुज़रते हैं। तो इन सब को तश्कील देने वाला कौन है? अल्लाह, जो रब है, मुरब्बी है मेरा और वो इनामात देता है मुझे। और अल्लाह ताला कहते हैं इसी चीज़ को कि देखो अल्लाह ने तुम बाकी लोगों के, बाकी इंसानों के भी जो जहान थे उसी ने तश्कील दिए थे। सीरू फिल अर्दी फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तो देखो अल्लाह ने उनके जहान तश्कील दिए थे, उनको नेमतें दी थी, उनको परवान चढ़ाया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की बात ही नहीं मानी, अल्लाह को ही झुठला दिया, तो फिर देखो अल्लाह ने उनका क्या अंजाम किया। तो हमें हमारे खुशियों के आलम हों, अल्लाह ने तश्कील दिए हैं, हमारे गम के आलम हों, तो अल्लाह ही ने जो है वो उनको हम तक पहुँचाया है। हमारी थकावटें हों, हमारे मसाइल हों, हमारी परेशानियाँ हों, ये सब जो है वो अल्लाह के इज़्न के बगैर आ नहीं सकती थीं। लिहाज़ा हमारा करने का काम क्या है? उन हालात को एक्सेप्ट करना और इसके साथ-साथ उनमें जो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए, वो काम करना। अल्लाह ताला ने हमें पिछले लोगों की 2 बातें बताई। 2 रीज़न्स बताई हैं इन लोगों की तबाही की, कि देखो उनका अंजाम क्या हुआ, कैसे वो मिट गए दुनिया से। उनका एक मसला क्या था, वो वर्ल्डली सैटिस्फैक्शन चाहते थे, यानी दुनियावी ख़्वाहिशात चाहते थे वो पूरी हो जाएँ। दूसरी क्या थी, इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन, ये मसला था। जो कर रहे हैं ना उसका नतीजा फ़ौरी-फ़ौरी सामने आ जाए। अक्लमंद वो होता है जो दूसरों के आलम से और उनकी हालत से जो है वो इबरत पकड़ता है और सबक लेता है। तो हमारा जो है वो क्या हाल होना चाहिए कि उनके आलम से सबक लेते हुए ना तो दुनिया के पीछे इतना भागें कि इसकी ख्वाहिशात पूरी करने में ही सारा वक़्त गुज़र गुज़र जाए, ना फिर ये कि जो मेहनत हम करें, जो अल्लाह के लिए कोई काम करें तो फिर उसका जो मुआवज़ा है या उसका नतीजा है, वो फ़ौरी तौर पर जो है वो हमें यहीं पर ही चाहिए। ना इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन चाहिए हमें फ़ौरी तौर पर चाहिए यहाँ पर, नतीजा अगर नहीं भी निकल रहा, तो वो रब जो है वो उसका नतीजा ज़रूर निकालेगा और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने रखेगा और ऐसे खूबसूरत अंदाज़ से रखेगा कि हम हैरान हो जाएँगे। और फिर दूसरी तरफ जो है वो क्या है कि उसके साथ-साथ दुनिया के पीछे भी नहीं भागना। जिसके पीछे भागना है वो है अल्लाह, क्योंकि दुनिया उसकी याद में और उसकी मोहब्बत में जो है वो तड़पती है। तो हमारा शुमार भी उन्हीं में होना चाहिए। और फिर आप देखें कि जब इंसान ये सारा कर लेता है काम और फिर वो बनता है हम्मादून। हमाद हमने पीछे पढ़ा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह वाले जो हैं वो उनका जो है वो क्या है कि कलमा मीज़ान में भारी होगा। अब यहाँ पर आप देखें एक हदीस के अंदर यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाए जाने वाले लोग कौन होंगे? जन्नत की तरफ बुलाए जाने वाले हम्मादून होंगे। ये कौन होंगे हम्मादून? वो जो तंगी और आसानी हर हाल में अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। तो हर हाल में अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, क्या सिर्फ़ ज़ुबान से करते हैं? सिर्फ़ ज़ुबान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ने जिस हालत में रखा,
جن سرکمسٹانسز کو ان کے سامنے لے کر آیا، وہ ان سب کو دیکھ کر بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان حالات میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تو پھر یہ ہوگا زبانی اور زبانی کلامی اینڈ عملی طور پر جو ہے وہ الحمد کے کلمے کا اظہار کرنا۔ اور پھر جو ان دو چیزوں پر قابو پا لیتا ہے نا، جس کی ہم نے بات کی، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی اور ورڈلی سیٹسفیکشن والی چیزوں کی، تو پھر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی جو ہر چیز ہوتی ہے نا، ہر نعمت ہوتی ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ اپنا حق نہیں سمجھتا۔ تو پھر اس کو جو ملتا ہے نا، اس کو الحمدللہ کہہ کے لیتا ہے، اور اس کو مشکلات آتی ہیں تو اس کو بھی الحمدللہ کہ اس میں میرے لیے خیر ہوگی۔ مشکل نہیں ہوتی، اس کو کہتا ہے اس میں میرے لیے جو ہے وہ اللہ نے رحمت رکھی ہوگی۔ اس کو الحمدللہ کہہ کے اپنا حق نہیں سمجھتا، بلکہ الحمدللہ کہہ کے اللہ کا انعام جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں حمادون۔ پھر وہ جو ہے وہ حمادون میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں حمادون میں شامل کرے، ان لوگوں میں شامل کرے جن کو سب سے پہلے جنت کی طرف جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ تو اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے رب، اس کے 5 معنی ہیں۔ اس میں 5 معنی پائے جاتے ہیں: خالق کا، مالک کا، منعم کا، مربی کا اور القیم کا۔ اور اس میں ہم جو ہے وہ ایک دیکھ چکے ہیں مربی کا، اور دوسرا بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا منعم کا۔ اب جو باقی ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ جو ان کا ظہور ہے، یہ سارے ہی زمانوں میں، یعنی سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہا ہے، سارے انسانوں کے لیے، ان کے عالم میں یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں کہ اللہ نے ان کو کریٹ بھی کیا، اللہ نے ان کو اون بھی کیا، ان کا مالک تھا، مالک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا منعم بھی ہے، ان سب کو جو ہے وہ نعمتیں دینے والا، تحفے دینے والا وہی تھا، اور ہمیں بھی تحفے دینے والا وہی ہے۔ مربی ان کا بھی تھا، ہمارا بھی ہے۔ اور یہ کہ القیم، ان کو بھی سسٹین اللہ ہی نے کیا ہوا تھا، اور ہمیں بھی سسٹین جو ہے ہماری زندگی کو اللہ ہی نے کیا ہوا ہے، مینٹین کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر کی آیت آ جاتی ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ اس رب کو تم سے اتنی محبت ہے جس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ شدید محبت کرتا ہے تم سے، وہ رب جو ہے وہ شدید محبت کرتا ہے، کیونکہ الرحمن جو ہے نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ہائپربولک ورڈ ہے۔ تو کیا ہے اس کے اندر؟ الرحمن کے اندر منعم کا معنی بھی پایا جاتا ہے، مربی کا بھی، القیم کا بھی۔ قیم کا مطلب کیا ہے؟ سسٹین کرنے والا، مینٹین کرنے والا۔ تو ہماری زندگی اگر سسٹین نہ کی جائے تو یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم اپنے طور پر تو یہ اپنے ہاتھ کو بھی یہ ہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ سانس لینے کے قابل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کل مجھے کسی نے کہا کہ یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، تو میں نے کہا میں بہت مصروف ہوں۔ میں نے کہا سانس آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ آٹومیٹک ہے تو آ رہا ہے، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو ہو سکتا ہے سانس بھی بھول جاتی میں۔ تو حالت جو ہے وہ بعض اوقات ہماری یہ ہوتی ہے جب ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ سسٹین کر رہا ہے ہماری لائف کو، مینٹین کر رہا ہے۔ ہم تو بس کوشش کرتے ہیں، اصل مینٹیننس اور سسٹیننس جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں کے تینوں معنی رحمان کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان میں، آپ نے اس کا ویسے ترجمہ کیا پڑھا ہوگا عمومی طور پر کہ اللہ بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، ایسا ہی نا؟ لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ بہت خیال رکھنے والا، شدید محبت کرنے والا۔ یہ اس کے معنی کے اندر یہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ جب ہم رحمان کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں نا، الرحمن الرحیم، اور کیا کہتے ہیں؟ میرا تو کوئی خیال رکھنے والا ہی نہیں، اس وقت یہ بھول جاتے ہیں سب سے زیادہ خیال رکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی نے ہمارا خیال رکھا ہوا ہے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ورنہ جتنے بیکٹیریا اور وائرس ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اللہ نے ان کا انتظام نہ کیا ہوتا کہ جس طرح ہم اپنی سانسوں کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور کئی تو کھا پی کر ہمارے معدے تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کل ہو جاتے ہیں۔ بعض ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا بلڈ جو ہے اس کے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کر کے ان کو مار دیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ یہ خیال رکھنے والا رب بھی تو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا، پھر دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ الرحیم کا کلمہ ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے،
رحم سے، محبت سے، خیال سے، کیئر سے، بہت خیال رکھنے والا، شدید محبت کرنے والا۔ لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو رحمان سے ڈفرینٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ بہت خیال رکھنے والا، ہمیشہ کے لیے شدید محبت کرنے والا۔ لیکن رحمان جو ہے، اس لفظ میں ایک خطرہ ہے، اس میں ایک ڈینجر ہے۔ وہ کیا ہے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے، یا میرے کسی گناہ کی وجہ سے، یا کسی ایسے کام کی وجہ سے، وہ مہربان رب، وہ شدید محبت کرنے والا رب، شدید خیال رکھنے والا، بہت زیادہ خیال رکھنے والا رب جو ہے، وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خیال کرنا میرا چھوڑ بھی سکتا ہے، مجھ سے محبت کرنا ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے مجھے کیا کرنا تھا کہ مجھے اپنے معاملات کو اس کے ساتھ کلیئر رکھنا ہے، سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر انسسٹ نہیں کرنا، فوراً جو ہے وہ جھک جانا ہے، معافی مانگ لینی ہے اور کہنا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یہ جب اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اس وقت اس خوف کے ساتھ کہ یہ جو اللہ کی شدید محبت ہے نا، رحمان کے اندر شدید محبت اور فوری محبت ہے۔ تو رحمان میں یہ تین مطلب بھی پائے جاتے ہیں، شدت بھی ہے اس میں، بہت شدید محبت ہے، فوری بھی، اسپونٹینیس، فوری طور پر، امیجیٹلی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، وہ اسی رحمت کا، یہ جو رحمان کا یہ جو اللہ کا نام ہے، اسی کے توسط سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عارضی پن بھی ہے، یہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے ختم ہونے کے ڈر سے، یا کہ جو مجھ سے غلطی ہو جائے، جو غلط کام ہو جائے، اور جو کام بگڑ جائے، اس کو فوری طور پر اللہ کے سامنے لے جا کر معافی مانگ لینا، اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر جو یہ کوشش کر لے، پھر اس کی قسمت میں کیا ہے، اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ الرحیم۔ اور رحیم کے نتیجے میں اس کو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے حصے میں آتی ہے۔ اور کب آتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے آتی ہے۔ اور ممکن ہے، اس کے اندر ممکنات میں سے ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ مل جائے۔ اچھا، اس عارضی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ملتا ہے ہمیں، وہ اس رحمان کی جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اس کے سبب سے ملتا ہے۔ اور پھر اس کے جو ہے وہ جو پرماننٹلی ملے گا، اور آخرت میں ملے گا، برزخ کی زندگی کے اس پار جو زندگی ہے اس میں ملے گا، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ کون سی رحمت ہوگی؟ وہ کون سا شدید محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ وہ کون سی اللہ کی شدید محبت ہوگی؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت خیال ہوگا اور کیئر ہوگی ہمارے لیے، وہ ہوگی الرحیم، جس میں کہ تسلسل ہے، جو کبھی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں پچھلی جو مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، میں ان کو فکس بھی کروں گی، میری خواہش ہے میں ان کو ٹھیک بھی کروں، اور میں کوشش بھی کروں گی، اور میں دعا بھی کروں گی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے وہ روز جزا کا۔ اب یہ روز کیا ہے؟ جو انسان ہے، انسان کا یہ جو دن ہے، اس کو اگر ہم کریں تو یہ کیا چیز ہے دراصل؟ یہ لمحوں پر مشتمل ایسا وقت ہے جس کو 24 گھنٹوں کے اندر مقید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب اس دن میں جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی، بڑی بڑی چیزیں، جیسے کائنات پوری ٹوٹ پھوٹ رہی ہوگی، ایک طرف سورج وہ بھی اپنی وہ بکھر جائے گا، چاند تارے بکھر جائیں گے، اپنی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور بے نور ہو جائیں گے۔ یہ سارے کام، ان کو جو کرنے والا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اور جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کو سنبھالنے والے، سلطنتوں کو سنبھالنے والے، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ بادشاہ کرتے ہیں نا، پریزیڈنٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹرز ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مالک ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک بھی ہے، یہ بڑے بڑے کام کر رہا ہوگا، اور ان بڑے بڑے کاموں میں ایک انسان ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق، اور اس مخلوق کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو اس کے رجسٹر میں درج ہوں گے، اور جو خود بھی اس نے کسی شمار و کتار میں نہیں سمجھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب کتاب کر رہا ہوگا، ان کا بھی وہ کیا ہوگا؟ ملک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی ہے تو دونوں طریقوں سے کی ہے، مالک کی یوم الدین ایسے بھی اس کو پڑھا ہے، اور ملک کی یوم الدین بھی پڑھا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کو پڑھیں نا اللہ سے بات کرتے ہوئے، تو اللہ سے کہیں آپ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں کے بھی مالک ہیں، اور
میری جیسی چھوٹی-سی ایک ہستی اور اس کے جو چھوٹے-چھوٹے اعمال اور چھوٹے-چھوٹے جو اس کے زندگی میں ہونے والے کام ہیں اور عوامل ہیں، ان کے بھی مالک آپ ہیں۔ انہیں کو سسٹین کرنے والے بھی آپ ہیں اور اس دنیا کے بھی مالک آپ ہیں میرے، اور اس دنیا میں بھی، اور اس دن بھی جس دن حساب کتاب ہوگا، اس دن کے مالک بھی جو ہیں وہ آپ ہیں۔ اس مالک کے اندر، جو مالک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اس کے اندر اتھارٹی پائی جاتی ہے، اقتدار پایا جاتا ہے، حکومت پائی جاتی ہے، ملکیت پائی جاتی ہے۔ تو اس یہاں پر اب وہ جو رحمت کا عنصر ہے، وہ یہاں پر وہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس رحمت کے مقابلے میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ الدین۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ جسٹس کو، انصاف کو، عدل کو۔ تو ایک طرف محبت ہے اور محبت کے دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ اس کے کیا ہوتا ہے؟ نفرت۔ اور نفرت اور محبت کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ انصاف اور جسٹس۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن جب مالک ہوں گے، تو نہ تو جو ہے وہ انسان کو اتنی محبت کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی کسی چیز کو جو ہے وہ جو اس دنیا میں اللہ نے محبت کی اس وجہ سے اس کو آخرت میں جو ہے وہ ہر قسم کی جو اس کی غلطیاں تھی اس کو اس سے پاک کر کے جنت میں بھیج دیں، نہ یہ ہوگا، اور نہ ہی جو اس نے دنیا کے اندر اتنی جو ہے وہ اللہ کی گستاخیاں کی، اتنی گناہ کیے کہ اس غصے میں، اس نفرت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کریں کہ اس نے جو اچھا کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہ سمجھے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ جب وہ اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوں گے، تو اتنے غصے والے، اتنے غصے میں ہوں گے، اس دن انصاف کریں گے۔ تو آج دنیا میں جبکہ اللہ تعالیٰ رحمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، محبت سے بھرے ہوئے، تو کیا آج ہماری زندگی میں ہونے والے جو مختلف واقعات ہیں، انہی کو ہم بے انصافی سمجھنا شروع کر دیں؟ انہی کو یہ کہنا شروع کر دیں، یہاں مجھ پر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے یہ نہیں ملا، میں نے یہ چاہا تھا، میں نے یہ محنت کی تھی، میں نے ایسا مانگا تھا، اور اپنی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں یا چھوٹی چھوٹی محنتیں ہیں، اگر ان کا نتیجہ ہمیں وہ نہ ملے اور وہ نہ نکلتا نظر آئے جو کہ ہم چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بے انصاف کہہ دیں اور کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور اللہ ہمارے حق میں رحم والا نہیں اور ہم سے محبت کرنے والا نہیں، یہ تو پھر بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ تو لہٰذا مناجات میں جو ہے وہ ہم نے کیا چیز جو ہے وہ سیکھی ہے کہ ایک طرف جہاں مالک ہے وہ بڑی بڑی کائنات کے کام سارے اس کے ہاتھ میں ہیں، دوسری طرف وہ ملک ہے اور چھوٹے چھوٹے میری ذات کے جو کام ہیں وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک طرف وہ قیامت کے دن میں انصاف کرے گا تو دنیا میں بھی وہ انصاف بھی کرتا ہے اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ساتھ اس دنیا میں جو کر رہا ہے وہ محبت کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ وہ انٹروڈکشن ہے جو کہ ہم نے جو ہے وہ دیکھا اور ہم نے جو ہے اس میں سیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعارف، اور پھر اس تعارف کے نتیجے میں ہم نے اللہ سے بات کرنا، اور ایک طرف امید ہے اور ایک طرف ہوپ ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے مناجات میں جو ہے وہ کیا سیکھا ہے اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ رپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کو اپنے عمل میں لانا ہمارے لیے آسان رہے۔ ہم نے سیکھا کہ جس سے ہم محبت کا اظہار کرنے لگے ہیں، جس سے ہم بات کرنے لگے ہیں، اس کا نام اللہ ہے، اور اس کا نام بھی امیزنگ، حیران کر دینے والا، اور اس کے کام بھی امیزنگ ہے۔ اس لیے حمد صرف اسی کے لیے ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ اور میرا اور اس کا تعلق رب کا ہے، وہ میرا مربی ہے جس نے ذرے سے شروع کر کے مجھے میری ذات کا پورا عالم بنا کر دیا ہے، تشکیل کر کے دیا ہے۔ پھر نمبر 4 پہ ہم نے کیا سیکھا کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے اور میری بہتری کے لیے مسلسل میری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ میں اس پر توکل اور بھروسہ کر سکتی ہوں، میں اس پر توکل اور بھروسہ کرتی ہوں۔ جن سے محبت ہوتی ہے، جن کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، انہی کو وہ انسان اپنے لیے اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ میری بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا اور اللہ سے بات کرتے ہوئے توکل اور بھروسہ بہت ضروری ہے۔ پھر نمبر 5 پہ ہم نے کیا سیکھا کہ میں اس کی محبت کو فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتی، وہ مجھ سے اپنی محبت کا احساس چھین لے گا اور مجھے جو ہے وہ اس کی ذات سے ہمیشہ کے لیے دور ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا جو اس کی محبت مجھ سے ہے میں اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتی۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ سے اس کی رحمت کا سہارا لیتے ہوئے سے سوال کرنا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو محبت ہے جس کو میں نے فور گرانٹیڈ نہیں لینا ہے، اس لیے بھی نہیں لینا کیونکہ وہ مالک ہے اور وہ محبت کے ساتھ ساتھ عدل کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ
عدل کرنا بھی جانتا ہے، محبت کرنا جانتا ہے تو عدل کرنا بھی جانتا ہے۔ بڑے گڈ نوٹ سے ہم نے اللہ سے بات کی تھی، الحمدللہ کہہ کر اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس پر جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، منعم ہے وہ، جو انعامات دیے ہیں اس پر ہم نے اس کو شکر ادا کیا ہے۔ تو یہ 3 آیات میں ہم نے بیلنس طریقے سے کیا سیکھا ہے؟ فیئر اور ہوپ، ان دونوں چیزوں کو، امید اور جو خوف ہے، اس کے ملے جلے جذبات سے بات کرنا اللہ تعالیٰ سے، وہ سیکھی ہے الحمدللہ۔ نیکسٹ سیشن جو ہے وہ ہمارا، اس میں ہم انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہڈن پرلس دیکھیں گے اگلی آیات کے، جو کہ سورۃ المناجات کی ہیں، یعنی تب تک کے لیے فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين